بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کا اردو ٹیچر وقاص اعظم اور آپ کو نور اسکول اینڈ کالج گوگل کلاس روم میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ سفر ہے شرط مسافر نواز بو تیرے، سفر ہے شرط مسافر نواز بو تیرے، ہزارہا شجر سایہ دار راہ میں ہے۔ عزیز طلبہ، سفرنامہ کی تعریف کیا ہے اور اس کے فنی لوازمات کیا ہیں؟ سفرنامہ اردو کی ایک مقبول صنف ہے۔ یوں تو اردو میں بے شمار سفرنامے لکھے ہیں، لیکن بیگم اختر ریاض الدین، محمود نظامی، ابن انشا، جمیل الدین حالی، مستنصر حسین تارڑ اور شیخ منظور الہی کے سفرنامے زیادہ مشہور ہوئے۔ سفرنامے کو انگلش میں ٹریولاگ کہتے ہیں۔ سفرنامہ، سفر کی بات، سفر کے حالات، سفر کی روداد۔ ٹریولاگ، ٹریول کہتے ہیں سفر کو اور لاگ کہتے ہیں بات کو۔ اور تعریف کو ہم دیکھیں تو جب کوئی سیاح سیر و سیاحت کے دوران میں یا اختتام سفر پر اپنے تجربات، مشاہدات اور قلبی واردات کو تحریری صورت میں لاتا ہے تو اس تحریر کو سفرنامہ کہا جاتا ہے۔ اب سفرنامے کے فنی لوازمات بھی ہیں۔ اس کے فن کے لیے کچھ چیزیں بہت ضروری ہیں، اور آپ دیکھیں تو سفرنامہ کے کئی فنی لوازمات ہیں جن کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلے تو سفر، آپ کہیں پہ بیٹھ کے ہسٹری پڑھ کے سفرنامہ جو لکھیں گے اس سفرنامے کا تعلق اصل تحریر سے نہیں ہوگا۔ تو سب سے پہلے شرط کیا ہے جی؟ سفر کی ہے۔ سفرنامے کے لیے سفر اولین شرط ہے، کیونکہ گھر بیٹھے یا محض سنی سنائی باتوں یا میڈیا کی معلومات کی بنیاد پر سفرنامہ نہیں لکھا جا سکتا۔ دوسری چیز زبان و بیان پر عبور۔ سفرنامہ نگار کو زبان و بیان پر عبور حاصل ہو، اس کا اسلوب سادہ اور رواں ہو اور ہلکا پھلکا ادبی انداز اختیار کیا جائے۔ پھر نمبر 3 پہ معلومات ہے۔ سفرنامے کا ایک مقصد دوسرے ممالک کے بارے میں معلومات فراہم کرنا بھی ہے، اس لیے ملک کی سیاسی، معاشی، تاریخی اور ثقافتی سرگرمیوں کی تفصیل آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ نمبر 4 غیر جانبدار ہونا۔ سفرنامہ نگار تیز قوت مشاہدہ کا مالک ہو، لیکن اس کا ذہن ہر قسم کے تعصب سے پاک ہو۔ اسے دوران سیاحت جو کچھ نظر آئے اس طرح بلا کم و کاس بیان کرے، جس طرح وہ چیز کو دیکھتا ہے، حالات کو دیکھتا ہے، مشاہدہ کرتا ہے، اسی طرح اس کو چاہیے کہ وہ سفرنامے کو تحریر کرے۔ اس میں نہ تو مبالغہ آرائی ہو اور نہ کوئی کمی بیشی ہو۔ مندرجہ بالا فنی لوازمات پر پورا اترنے والا سفرنامہ ہی مقبولیت حاصل کر لیتا ہے۔ ہمارا موضوع بھی سفرنامہ ہی ہے۔ ابن انشا کا سفرنامہ، شیراز اور کنارے آب رکن آباد وغیرہ۔ تو سفرنامہ پڑھنے سے پہلے ہم ذرا ابن انشا جنہوں نے یہ سفرنامہ لکھا ان کے تعارف پر نظر ڈالتے ہیں کہ وہ کہاں پہ پیدا ہوئے، کہاں پہ انہوں نے وفات پائی، کب پیدا ہوئے، کب وفات پائی، اور انہوں نے کیا کیا کارہائے نمایاں سر انجام دیے۔ ابن انشا کی پیدائش 1927 ہے اور وفات 1978 ہے۔ ابن انشا کا اصل نام شیر محمد خان تھا۔ وہ جالندھر میں پیدا ہوئے۔ جالندھر انڈیا کا ایک ڈسٹرکٹ ہے، ضلع ہے۔ قیام پاکستان کے بعد لاہور چلے آئے۔ ادبی زندگی کا آغاز بحیثیت شاعر کیا، بعد میں بطور مزاح نگار، افسانہ نویس، افسانے لکھنا، صحافی اور سفرنامہ نویس شہرت حاصل کی۔ چالنچا اپنے گاؤں چلیں بیٹھیں گے ٹھنڈی چھاؤں میں، یہاں الجھے روپ بہت، پر اصلی کم بہروپ بہت، اس پیڑ کے نیچے کیا رکنا، جہاں سایہ کم اور دھوپ بہت، اور انشا جی اٹھو اب کوچ کرو، اس شعر میں جی کو لگانا کیا۔ یہ مشہور زمانہ نظمیں جو ہیں وہ ابن انشائی کی ہیں۔ وہ ایک شاعر بھی تھے، مزاح نگار بھی تھے،
چھوٹی سی کتاب، اردو کی آخری کتاب انہوں نے لکھ کر اپنا نام زندہ و جاوید کر دیا ہے۔ افسانے بھی لکھتے تھے اور سفر نامے سے بھی ان کو شہرت حاصل ہوئی۔ مزاح کے میدان میں انہوں نے اپنی خداداد صلاحیتوں کا لوہا منوایا اور ہر طرح کے قاری سے داد وصول کی، قاری پڑھنے والے سے داد وصول کی۔ ان کا اسلوب، ان کا انداز، ان کا اسلوب تحریر، لکھنے کا انداز سادہ، رواں، ایک تسلسل ہے اس میں، دلکش اور شگفتہ ہے، خوبصورت ہے، شگفتہ ہے، کھلا ہوا ہے۔ چھوٹے چھوٹے جملوں میں مزاح پیدا کرنا ان کا خاصہ ہے، خوبی ہے۔ چھوٹے چھوٹے جملوں میں وہ مزاح پیدا کر لیتے ہیں جو لوگوں کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھیر دیتی ہے۔ ہر موقع پر ہنسنے ہنسانے کی گنجائش پیدا کر لیتے ہیں۔ الفاظ کے صحیح انتخاب اور ان کے درست استعمال پر انہیں قدرت حاصل ہے۔ چلتے ہو تو چین کو چلیے، دنیا گول ہے ابن بطوطہ کے تعاقب میں، اور آوارہ گرد کی ڈائری میں ابن انشا ایک ایسے بنجارے کے روپ میں نظر آتے ہیں۔ بنجارہ کہتے ہیں بے مقصد گھومنے پھرنے والے کو، جو گرد و پیش ارد گرد پر بیگانہ روی سے نظر ڈالتے ہیں، لاپرواہی سے نظر ڈالتے ہیں، لیکن حقیقت میں ان کی آنکھ اشیاء کی باطن کو دیکھتی ہے، چیزوں کے اندرونی حصے کو ان کی آنکھ بڑے گہرے مشاہدے سے دیکھتی ہے، اور قاری کو ماضی اور حال سے آشنا کرتی چلی جاتی ہے، واقف کرتی چلی جاتی ہے۔ وہ اپنے قاری کی دلچسپی کے لیے معلوماتی مواد اور تاریخی واقعات کو مؤثر انداز میں پیش کرتے ہیں۔ ان کی تحریروں میں طنز لطیف پایا جاتا ہے، ایک خوبصورت طنز پایا جاتا ہے، خوبصورت لطف دینے والا طنز پایا جاتا ہے، جس سے بات میں عمق، گہرائی اور اثر آفرینی پیدا ہوتی ہے۔ اثر کرنے والی بات کو اثر آفرینی کہا جاتا ہے۔ انہوں نے اپنی تحریروں میں بھولے بسرے اور متروک الفاظ کے استعمال سے منفرد دلکشی پیدا کی ہے۔ وہ الفاظ جو اردو میں بہت کم استعمال ہوتے ہیں، متروک، جن کو ترک کر دیا گیا ہے، چھوڑ دیا گیا ہے، انہوں نے دوبارہ سے ان الفاظ سے خوبصورتی پیدا کر دی ہے۔ تصنیف: خمار گندم، اردو کی آخری کتاب، آوارہ گرد کی ڈائری، دنیا گول ہے ابن بطوطہ کے تعاقب میں، نگری نگری پھرا مسافر، چاند نگر، دل ویشی، اس بستی کے ایک کوچے میں، وغیرہ وغیرہ ان کی تصانیف ہیں۔ سفر نامے کی طرف آتے ہیں۔ سفر نامے کا عنوان ہے شیراز اور کنارے آب، رکن آباد وغیرہ۔ ان لوگوں پر ہمیں رشک تو خیر کبھی نہیں آیا، تعجب ہمیشہ ہوا ہے۔ تعجب حیرانی، رشک فخر کرنا۔ کہتے ہیں وہ لوگ، کون سے لوگ؟ جو صبح جلدی اٹھتے ہیں، ہم ان پہ فخر نہیں کرتے، ہمیں ان پر حیرانی ضرور ہوئی ہے جو صبح اٹھ بیٹھتے ہیں، جو بالکل سویرے اٹھتے ہیں۔ چرند پرند کی اور بات ہے، وہ بھائی چوپایوں کی یا پرندوں کی اور بات ہے، انسانوں کا اتنے سویرے اٹھنا کبھی ہماری سمجھ میں نہیں آیا۔ شاعر طنز کر رہے ہیں کہ جو لوگ صبح سویرے اٹھتے ہیں ٹھنڈ میں، نہ تو ہمیں ان پر فخر محسوس ہوا ہے، ہاں ہمیشہ ان پر حیرانی ضرور ہوئی ہے کہ اتنے گرم لحاف سے اتنے صبح سویرے کیوں اٹھتے ہیں۔ صبح کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا میں لحاف کے اندر جو مزے کی غنودگی ہوتی ہے، غنودگی کہتے ہیں خمار کو غنودگی ہوتی ہے، اس کا لطف صبح اٹھنے والے بے نصیب کیا جانے، بے نصیب جن کے نصیب میں کچھ نہ ہو۔ تو شاعر نے کیا کہا ہے، طنز کیا ہے اصل میں ان لوگوں پہ جو سویرے نہیں اٹھتے، کہا ہے کہ یہ جو صبح اٹھنے والے لوگ ہیں، یہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا میں لحاف کے اندر جو مزے کی غنودگی سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اس کا لطف وہ لوگ کیا جانیں جو صبح سویرے اس ٹھنڈ میں بھی اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ وہ تو اس وقت جنگل میں دانتیں کاٹ رہے ہوتے ہیں یا ٹھر ٹھر کرتے لارس باغ کے چکر، اور جو صبح سویرے اٹھتے ہیں یا تو وہ صبح اٹھ کے مسواکیں کاٹتے ہیں یا پھر لارنس باغ ایک باغیچے کا نام ہے وہاں پہ، اس کے چکر کاٹ رہے ہوتے ہیں۔ صبح اٹھنے کے فضائل ہم نے بھی پڑھے ہیں، فضائل کہتے ہیں خوبیوں کو، لیکن صبح خیزوں میں سے کچھ کو تو نمونیوں یا بگڑتے زکام سے مرتے دیکھا۔ صبح خیزوں، صبح اٹھنے والوں، نمونیا کہتے ہیں ٹھنڈ کی وجہ سے جو بیماری لگتی ہے۔ باقی کی عمریں بھی ہماری چال کے سست الوجودوں سے زیادہ لمبی ہوتی نہیں دیکھی۔
سسل وجود کہتے ہیں جن کے بدن ڈھیلے ڈالے ہوں، ہماری طرح کے باقی بھی جتنے لوگ تھے ہم نے ان کی عمریں زیادہ ہوتی ہوئی نہیں دیکھی. تو شاعر دراصل اس پہلے پیراگراف میں طنز کر رہا ہے. کیا کر رہا ہے؟ طنز کر رہا ہے اور کہتا ہے کہ بھائی ہمیں ان لوگوں پہ کبھی بھی فخر محسوس نہیں ہوا، بلکہ حیرانی ضرور ہوئی ہے جو لوگ صبح سویرے اٹھتے ہیں. جانوروں اور پرندوں کی اور بات ہے، لیکن انسان کا صبح سویرے اٹھنا ہماری سمجھ سے وہ کہتا ہے بالا تر ہے، کیونکہ صبح کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا جو لحاف کے اندر، جو بستر کے اندر غنودگی یا غبار ہوتا ہے، اس کا لطف وہ لوگ نہیں جان سکتے جو صبح سویرے اٹھ رہے ہوتے ہیں، یا جو اٹھنے والے مسواکیں کاٹ رہے ہوتے ہیں یا باغ کے چکر لگا رہے ہوتے ہیں. ہم نے بھی وہ کہتا ہے بڑی خوبیاں سنی ہیں صبح اٹھنے کی، فضائل پڑھے ہیں ہم نے، لیکن جو صبح اٹھنے والے ہیں ان میں سے کچھ لوگوں کو تو ہم نے نمونیے سے یا زکام سے مرتے دیکھا ہے، اور باقی کی عمریں بھی ہم سے زیادہ، ہمارے ساتھ کے جو لوگ ہیں ان کی زیادہ نہیں لمبی نہیں ہوئی، وہ بھی ہماری طرح ہی کے ہیں. آپ نے پہلے پڑھا تھا کہ وہ طنز کے اندر چھوٹے چھوٹے جملوں میں ایک مزہ پیدا کرتے ہیں، تو وہ بھی یہی بات کر رہے ہیں یہاں پہ. آگے دیکھتے ہیں. صنف چونکہ ایران کی سیر کر رہا ہے تو ایران ہی کے حوالے سے بات کر رہا ہے، اور ایران کی کے کچھ شعر ہیں جن کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے. بس ہم نے رات ہی کو ہوٹل کے نوکروں کو نصیحت کر دی کہ بھائی صبح 5 بجے جگا دینا، ہم شیراز جائیں گے. سبھی نے چشم کہہ کر سینے پر ہاتھ رکھے. چشم کہہ کر، جی حضور کہہ کر، جی حضور. اور واقعی سب کے سب صبح ہمارے دروازے کے سامنے صف بستہ کھڑے تھے، اور صبح سویرے جتنے بھی تھے وہ سارے ہمارے دروازے کے سامنے بڑے مؤدبانہ انداز میں کھڑے تھے. کھڑکی سے باہر دیکھا تو ابھی کالی رات تھی، حتیٰ کہ مرغ بھی جن کو بانگ دینے کے لیے اٹھنا چاہیے تھا خواب خرگوش کے مزے لے رہے تھے، غفلت کی نیند سو رہے تھے اور لمبی سی آہ بھر کر اٹھے. ہمیں غصہ بڑھایا اور ہم نے افسوس کر کے آنکھ کھولی آہ بھر کے. تو کہتا ہے تو ایسے ہوا، ہم ایران میں ہوٹل میں قیام کیا ہوا تھا، تو ہم نے رات کو ہوٹل کے جو نوکر تھے ان کو نصیحت کر دی تھی کہ ہم کل شیراز جائیں گے، لہٰذا ہمیں صبح جلدی اٹھانا ہے. اور سب جی حضور کر کے کہہ کر چلے گئے، اور اگلی صبح وہ سارے ہمارے دروازے کے آگے بڑے مؤدبانہ نوکر تھے، سارے مؤدبانہ انداز میں دروازے کے باہر کھڑے تھے. کہتا ہے جب ہم نے کھڑکی سے باہر جھانکا دیکھا تو ابھی کالی سیاہ رات ہے، ابھی وہ مرغ بھی نہیں جاگے تھے جو بانگ دینے کے لیے اٹھتے ہیں، وہ بھی غفلت کی نیند میں مزے سے سو رہے تھے. البتہ ہم نے ایک آہ بھری اور اٹھ کے. شیراز کا ہوائی اڈہ بس نمونہ سے چھوٹا سا ہے. حقیقت یہ ہے کہ شیراز کی دھرتی پر قدم رکھتے ہی اس کی قدامت تو عظمت کا احساس شروع ہو جاتا ہے. پرانا بھی ہے اور عظیم ہونا، قدامت و عظمت، پرانا اور عظیم ہونا، وہ بڑا عظیم بھی ہے اور پرانا بھی ہے. احساس شروع ہو جاتا ہے. افسوس کے موسم خزاں کا تھا، نہ پھول نہ پات، نہ تو پھول تھے اور نہ پتے تھے. پات کہتے ہیں پتوں کو. یہ یقین ہی نہیں آتا کہ وہ شعر جس کے گل و گلزار کی تعریف سبھی کرتے تھے، جس کے پھولوں اور باغ کی سبھی تعریف کرتے تھے، ہمارے ساتھ یہ یقین ہی نہیں آتا کہ یہ وہ شعر ہے جس کے گل و گلزار کی تعریف سبھی کرتے تھے، یعنی کہ جس کے پھولوں اور باغ کی سبھی تعریف کرتے تھے. شیراز کی بات ہو رہی ہے جہاں پہ حافظ شیرازی اور شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ جہاں پہ ان کے مزار بھی ہیں اور وہیں پہ وہ پیدا بھی ہوئے تھے اور وہیں پہ وہ پلے بڑے بھی. ہمارے ساتھ کچھ امریکن ٹورسٹ بھی تھے، سیاح تھے. معلوم نہیں ان لوگوں کو یہاں کیا ملتا ہے، نہ زبان سے علاقہ، نہ ادب و تہذیب سے نسبت. علاقہ کہتے ہیں واقفیت کو، نہ تو وہ زبان سے واقف ہیں اور نہ ان کا ادب اور تہذیب سے کوئی تعلق ہے. ایک کیمرہ لٹکایا، میم کو ساتھ لیا. میم کو امریکن اور انگریز عورت کو میم کہتے ہیں. میم کو ساتھ لیا، جہاں کی تعریف سنی ادھر سدھار لیے چل دیے. تو کہتا ہے میری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ چلو ہم لوگ تو ہماری تہذیب ایک ہے، ہم بھی مسلمان ہیں وہ بھی ہیں، زبان ہم سمجھتے ہیں فارسی کو، وہ بھی زبان فارسی بولتے ہیں، لیکن ان انگریزوں کو وہاں پہ کیا ملتا ہے کہ نہ تو ان کو زبان سے واقفیت ہے، نہ تہذیب سے کوئی تعلق ہے،
ایک کیمرہ لے لیتے ہیں، ساتھ ایک انگریز عورت کو لیتے ہیں اور جہاں کی تاریخ سنتے ہیں ادھر ہی چلے جاتے ہیں۔ ہمارے ساتھ سامان کا کھڑاک نہ تھا، جنجال نہ تھا، بہت زیادہ سامان نہ تھا، کھڑاک جنجال۔ ہمارے پاس کیا کہتا ہے جی، ہمارے پاس سامان کا جنجال نہ تھا، بس سواری کی تلاش تھی، بس ہم کوئی گاڑی دیکھ رہے تھے۔ ساتھ ہی میکڈویل ایجنسی تھی۔ میکڈویل ایک ایجنسی ہے جو ایران میں ٹورزم کا کام کرتی ہے، جس کا ٹورسٹ بیورو کا کام ہے۔ شیراز اور اصفہان میں اور جگہ بھی ہوگا، یہ جو آفس ہے، یہ جو ایجنسی ہے، یہ شیراز میں بھی ہے، اصفہان میں بھی ہے، اور بھی ایران میں کئی جگہ ہیں جہاں پہ یہ ہوں گی۔ یہی ایجنسی ٹورسٹ بیورو کا کام بھی کرتی ہے، یعنی کہ ایک ایسا ادارہ ہے جو سیاحوں کو گھماتی ہے، پھراتی ہے اور ان کو مختلف جگہوں کی سیر کراتی ہے۔